بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی کے کام انجام دینے کے لیے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ جب فرشتوں کا اس روئے زمین پر نزول ہوتا ہے تو فَهُوَ مَنظَرٌ مُحِیب، یہ منظر بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے اور بہت بڑا یہ منظر ہوتا ہے، اس لیے کہ ملائکہ کا آسمان دنیا سے زمین پر آنا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کے سردار، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کا ہونا، یہ اپنے آپ میں ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رات ہی بہت زیادہ شاندار ہے اور ایسا منظر اللہ سبحانہ تعالی اس رات کے علاوہ کہیں اور ہمیں اور آپ کو نہیں دکھاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یعنی کہ فرشتوں کا نزول اپنی طور پر نہیں ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتے مگر جب کہ اللہ سبحانہ تعالی انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا: ما يمنعك ان تأتینا اکثر مما تأتینا، کہ آپ کو کس بات نے روک رکھا ہے کہ جتنا آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیوں نہیں آتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، سب پر اختیار صرف پروردگار کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے: تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ زمین پر آنا یہ رب کی منشا
اور اپنے رب کی اجازت پر مشتمل ہے، یہ اپنے طور پر نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ تعالی جب انہیں بھیجتا ہے تب آتے ہیں، یہاں آنے پر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من کل امر۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ من کل امر یعنی اللہ کے ہر حکم سے علماء کرام نے، مفسرین نے اس کی تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔ ایک تفسیر اس سے پہلے والی آیت کو اس میں جوڑا ہے، اور دوسری تفسیر من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو اس کے بعد والی آیت ہے، اس کو اس میں جوڑ دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے من کل امر کو اس سے پہلے والی آیت سے جوڑا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہاں پہ وقف ہوگا، من کل امر ای بکل امر، یعنی اس کے تمام حکم سے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار من کا معنی با بھی آتا ہے، اور کبھی حرف جر جو با ہے اس کا معنی من بھی آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان الملائکۃ تتنزل بکل امر ای بکل امر قضاہ اللہ وارادہ وحکم بہ۔ اب معنی یہ کرتے ہیں کہ تمام معاملات اس کی چاہت سے، اس کے ارادے سے اور اس کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس حالت میں کہ پروردگار کے حکم کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پروردگار جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی ان کو آسمان سے زمین پر نازل فرماتا ہے اس رات میں، تاکہ آپ کا رب اس سال فیصلے کر سکے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس سال فلاں فلاں کے لیے سعادت مندی کا، نیکی کا فیصلہ کرتا ہے، اور فلاں فلاں کے لیے بدبختی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاں کے لیے روزی کو اور فلاں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تتنزل ملائکہ فی هذه اللیلہ بهذه الاقدار التي قدرها اللہ۔ تو یہ فرشتے ان تمام احکامات کو اس رات میں نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، جو احکام اتارنا چاہتا ہے اس پر عمل کرانے کے لیے یہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی تمام کے تمام معاملات اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ہیں۔ فقولہ سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالی کا یہ قول من کل امر ای بکل امر قضاہ اللہ وحکم بہ وامر بہ، ھذا علی ربط الآیہ بما قبلہا، یعنی تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام فیصلے اور تمام کے تمام امور اللہ سبحانہ تعالی کی اجازت اور اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو یہ آیت، اس آیت کے من کل امر کا جو یہ حصہ ہے اس کا ربط آیت کے اگلے حصے سے ہے، یعنی تتنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، محدثین نے من کل امر کو آیت کے بعد والے حصے سے، یعنی من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کو مستقل ایک آیت شمار کیا ہے۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم ایک آیت، اور من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ دوسری آیت، اس کو علماء نے مفسرین نے شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اس کو بعد والی آیت سے جوڑتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ من کل امر سلام، یعنی کہ تمام معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے سلام، یعنی سالمۃ من کل امور الشر، یہ رات تمام برائی والے امور سے، شر والے امور سے یہ رات محفوظ ہے۔ فلیس فی ہذہ اللیلہ الا الخیر، اس رات میں بھلائی کے سوا، خیر کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رات سالم ہے، یہ رات آمنہ ہے، مامون ہے۔ فلا تتنزل مع الملائکۃ الشیاطین، اس لیے کہ اس رات کے اندر فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی شیطانوں کو نازل نہیں فرماتا ہے، صرف فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور شیاطین کو فرشتوں سے بہت دور رکھتا ہے، اس لیے کہ وَلَا يَأْتِ الْبَاطِلُ وَلَا الشَّيْطَانُ فِي هَذَا الْوَقْتِ، اس وقت میں، اس مبارک رات میں نہ فرشتے آتے ہیں نہ باطل چیز آتی ہے، بل ہی سالمۃ آمنہ، بلکہ یہ مکمل طور پر یہ رات محفوظ ہے اور مامون ہے۔ فالملائکۃ اذا نزلوا، جب فرشتے نازل ہوتے ہیں شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جیسے کہ مرسل حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات سے زیادہ، یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطانوں کو ذلیل اور حقیر کبھی نہیں بناتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اس وقت یعنی یوم بدر کے موقع پر قیلہ کہا گیا ماذا رأی یوم بدر یا رسول اللہ، یوم بدر کے دن کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا رأى جبریل کو دیکھا گیا، وہ فرشتوں کو صف بندی کرا رہے تھے اور شیطان ان سے بھاگ رہا تھا اور شیطان ان سے دور جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مکمل طور پر من کل امر سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، تمام امور میں سالمۃ، محفوظ ہے، مامون ہے، اس میں باطل داخل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس رات کے اندر شیطان آتا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔